وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا، تو اس اعتراض کی وجہ کیا تھی؟ مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ خلیفہ کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے پاس اختیار ہوگا۔ خلیفہ با اختیار مخلوق کو کہتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس کیونکہ اختیار نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاں کبھی کوئی فساد، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ لیکن جب انہوں نے یہ لفظ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک با اختیار مخلوق ہوگی، اور با اختیار مخلوق کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے اختیار کو غلط بھی استعمال کر سکے گی، اس سے جھگڑے پیدا ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو جھگڑا کرے گی اور خون بہائے گی ایک دوسرے کو؟ ہم جو ہیں تیری عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں یا جو میرا منصوبہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ۔ تو یہ جو ایسی مخلوق ہو جو میری عبادت کرے، جو سجدے میں پڑی رہے، جو رکوع میں پڑی رہے، مجھے اس سے آگے کچھ چاہیے، اس کے لیے میں جو ہے وہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کا جو لفظی ترجمہ ہے اردو میں وہ نائب کا ہے، اور انگلش میں اس کو وائسرائے کہتے ہیں۔ ہم ہندوستان میں رہنے والے لفظ وائسرائے کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ جب ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ تھا تو یہاں پہ انگریزی حکومت کی طرف سے ایک وائسرائے ہوتا تھا، جو کیا کرتا تھا کہ ملکہ برطانیہ کا جو حکم تھا اس کو نافذ کرتا تھا۔ حکم کسی اور کا ہوتا تھا، لیکن کسی کے حکم کو نافذ کرنے والا، اس پہ عمل درآمد کرانے والا، اس کو وائسرائے کہتے ہیں۔ اردو میں ہم نائب کہتے ہیں، عربی میں اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو جو مخلوق اللہ نے پیدا کی، اس والے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ کام ہیں اس دنیا میں جن کو کرنے کے لیے وہ مخلوق پیدا کی گئی، اور ان کاموں سے ہٹ کے ہیں وہ جو فرشتے کرتے تھے۔ صرف عبادت، تسبیح و تحلیل نہیں، بلکہ کچھ اور کام ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اس کام پہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دعا کی تھی کہ جیسے آسمانوں پر اللہ کا حکم مانا جاتا ہے، اسی طرح زمین پر بھی اللہ کا حکم مانا جائے۔ یہ اصل بات تھی کہ آسمانوں میں ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے۔ کیوں مانتی ہے؟ اللہ کی دو حکومتیں، ایک حکومت کو کہتے ہیں تکوینی حکومت، دوسری کو کہتے ہیں تشریعی حکومت۔ تکوینی حکومت وہ ہوتی ہے ان چیزوں پہ جن کو اختیار نہیں دیا گیا۔ مثلا زمین کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا جو مدار مقرر کیا وہ اس میں گھومے گی، جس سپیڈ سے گھومنا ہے، جہاں سے ہو کے جانا وہ کرے گی۔ سورج کی بھی کوئی اختیار نہیں ہے، چاند کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ نظام شمسی جو ہمارا ہے، اس کے جتنے بھی سیارے ہیں اور ستارے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ وہ بالکل ایسے ہی چلتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وقت میں طے کر دیا تھا۔ اس کو تکوینی حکومت کہتے ہیں، اور فرشتے بھی اسی میں شامل ہیں، تکوین میں۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہی صحیح، ارادے کا ہی صحیح اختیار دے دیتے ہیں، وہاں پہ تشریعی حکومت قائم ہو جاتی ہے کہ اب آپ کے پاس اختیار ہے، آپ رائٹ سائڈ پہ جائیں یا لیفٹ سائڈ پہ جائیں، آپ شکر گزار بنیں یا آپ ناشکرے بنیں۔ تو یہ جو تشریعی حکومت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب بنایا، وائسرائے بنایا، خلیفہ بنایا۔ اور کیونکہ یہ تکوینی حکومت سے مختلف انداز میں چلتا، باؤنڈ نہیں ہوتے یہاں پہ چیزیں، انسان کسی حد تک آزاد ہے، باؤنڈ نہیں ہے، چاہے تو نماز نہ پڑھے، چاہے تو پڑھ لے۔ اس میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں کہ ایسے ہو جائے، تو وہ اللہ نے خود کو غیب کے پردے میں رکھا، الذین یؤمنون بالغیب، غائب کے پردے میں رکھ کے انسان کو خلیفہ بنایا کہ یہ کام تو نے میری طرف سے کرنا، تو میرا وائسرائے ہے۔ یہ ہے اس لفظ کا مطلب، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب یہ جو انسان ہے، اس میں دو دنیایں ہیں، ایک کو کہتے ہیں عالم اکبر، یہ جو ہمارے ارد گرد کی دنیا وہ عالم اکبر ہے، دوسرے کو کہتے ہیں عالم اصغر، انسان کے اندر کی جو دنیا اس کو عالم اصغر کہتے ہیں۔
تو یہ پہلے کہاں خلیفہ بنے گا؟ پہلے کہاں سے شروع کرے؟ عالم اکبر سے شروع کرے یا عالم اصغر سے شروع کرے؟ ٹھیک ہے، عالم اصغر سے شروع کرے. تو پہلے اس کو اپنے اندر اپنی خلافت منوانی ہوگی. اب یہ کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ویژن ہے نا، نقطہ نظر، وہ بچپن میں اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بنتے 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 بن گیا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. یہ تو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 پڑھی تو پتہ چلا کہ اچھا میں اللہ کا خلیفہ ہوں، ورنہ تو مجھے نہیں پتا. وہ کیا ہے کہ جو مرضی کروں، جس طرح عالم بابر نے کیا کہا تھا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. عیاشی کرو، کھاؤ پیو، اس عالم میں تمہیں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ، اپنی مرضی کو پورا کرو. یہ ہمارا ویژن ہے. تو پہلے تو اپنا ویژن درست کرنا ہے. وہ ویژن کیسے درست ہوگا؟ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، جس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اسے جب تک آپ ایک دفعہ کم از کم، بہت ہی ان ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ نہیں، سادہ طریقے سے، جب تک ایک دفعہ کم از کم الحمد سے لے کے والناس تک اس کو پڑھ نہیں جائیں گے، آپ کا ویژن نہیں بدلے گا. وہی ویژن جو گھر میں تھا، محلے میں سے چیزیں سیکھیں، سکول میں سے چیزیں سیکھیں، وہ جیسا بن گیا. صحیح ہے غلط ہے کوئی پتہ نہیں، زیادہ چانسز اس کے ہوتے ہیں کہ غلط بن گیا. تو اس ویژن کو قرآن مجید کے مطابق کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سارے لوگ ایک دفعہ قرآن مجید میں سے تو گزر جائیں. اب وہ کیا طریقہ ہے؟ آج کل قرآن مجید ظاہر لکھے ہوئے بھی موجود ہیں، آڈیو ویژول بھی موجود ہے. مثلا کئی ایک علماء ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، یہ جو ہیں تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی زرولی صاحب ہیں، اور شیخ شجاع الدین صاحب ہیں، اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے آڈیو ویڈیو میں ریکارڈ کرائی. مثلا ڈاکٹر اسرار احمد کا 108 گھنٹے کا پورا پروگرام ہے، جو پورے قرآن مجید کو 108 آورز میں انہوں نے اس کا ترجمہ تشریح، مختصر تشریح بیان کر دی. اسی طرح کی کوئی اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، پڑھنا ذرا مشکل ہے، تو یہ آپ کے پاس موبائل ڈیوائس موجود ہے، اس کے اندر اس کی MP3 آپ ڈال کے تو اس کو سنیں گے. تو جب تک آپ کا ویژن نہیں بدلے گا، نقطہ نظر نہیں بدلے گا، کچھ نہیں بدلے گا. تو اپنے نقطہ نظر کو قرآن مجید کے مطابق کرنے کے لیے ونس ان اے لائف، ایٹ لیسٹ ونس، آپ کو الحمد سے والناس تک جانا ہوگا. اگر نہیں جائیں گے تو بس کچھ لوگ کولو کے بیل کی طرح گھوم رہے ہیں، کچھ کس طرح کر رہے ہیں، کسی کا کیا ویژن ہے، کسی کا کیا ویژن ہے، لیکن کوئی بھی ویژن، بہت کم ہی ایسا ہے کہ ویژن درست ہو جب تک کہ وہ قرآن مجید کے مطابق نہ ہو. اور قرآن مجید کے مطابق کرنے کے لیے بہرحال اس کو قرآن میں سے ایک دفعہ گزرنا پڑے. تو عالم اصغر میں خلافت قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا دماغ درست کرنا ہوگا، اپنا نقطہ نظر صحیح کرنا ہوگا، دنیا کو قرآن کے آئینے سے دیکھنا ہوگا. ابھی جو اینک ہمارے لگی ہے، جس لینز سے میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، وہ لینز پتہ نہیں کیسے بن گیا، بچپن سے اس وقت تک بنتا، اس کی بھی پوری سائنس ہے، کبھی ہم اس کو بھی بیان کریں گے بنتا کیسے. تو وہ بن گیا اور اب اس کو ہم نے درست کرنا ہے. درست کرنے کے لیے کم از کم قرآن مجید میں سے ایک دفعہ گزرنا ضروری ہے. تب جا کے آپ کا ورلڈ ویو چینج ہوگا، دنیا کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے وہ بدلے گا، ورنہ نہیں ہونے والا. تو پہلی شرط تو یہ ہے اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے اور اس خلافت کو عالم اصغر میں اپنے اندر نافذ کرنے کے لیے اپنا ویو چینج کریں، ورلڈ ویو چینج کریں. قرآن مجید کی اینک سے، اس کے لینز سے دنیا کو دیکھیں تو دنیا کچھ اور نظر آئے گی. پھر ارادے بدل جائیں گے، پھر مشن بدل جائیں گے، پھر مقاصد بدل جائیں گے، پھر پرائرٹیز تبدیل ہو جائیں گی. کس چیز کو آگے رکھنا ہے، کس کو پیچھے رکھنا ہے، یہ بدل جائے گا. تو ایک کام تو یہ کرنے کا. دوسرا کام یہ کرنے کا کہ انسان جب یہ ویژن لے لے، اس کے بعد اپنا جائزہ لے کہ میں کیا ہوں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مقید ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، جن کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے، کس کا؟ ان کی عادتوں کا، ان کے جذبات کا،
ان کے ایموشنز کا، وہ اپنے ایموشنز کے غلام ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی فیصلہ کر لیں کبھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ طبیعت نہیں مانتی، موڈ نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوگا. فیصلہ تو کیا لیکن کرنا بہت مشکل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے قابو میں ہی نہیں ہیں، آپ کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتے، بڑا کیا کوئی چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتے. ہاں طبیعت مانے گی جس بات پہ وہ کریں گے. تو طبیعت کا غلام ہوتا ہے عام طور پہ آدمی، اپنے جذبات کا غلام ہوتا ہے، اس کی گردن میں زنجیر پڑی ہوتی ہے طبیعت کی، اس سے اپنے آپ کو چھڑانا ہوتا ہے. چھڑا کے کس کے حوالے کرنا ہوتا ہے؟ اپنے ارادے کے حوالے. آپ نے قرآن مجید پڑھا، آپ کو ایک ویژن آپ کا بدلا، آپ نے ارادہ کیا کہ یہ جس طرح میں چل رہا تھا ایسے نہیں چلنا، مجھے کسی اور طرح چلنا ہے. ارادہ تو آپ نے کر لیا، لیکن ایک غلام کا ارادہ کیا ارادہ ہوتا ہے؟ آپ تو غلام ہیں اپنے جذبات کے، اپنی عادتوں کے. عادتوں کو غلام تو اپنا ارادہ رکھ ہی نہیں سکتا. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی عادات سے، اپنے جذبات سے، اپنے ایموشن سے چھڑائیں، چھڑا کے اپنی جو باغ دور ہے وہ اپنی عقل، فہم، شعور اور علم کے حوالے کریں. یہ بہت مشکل کام، لیکن یہ کام شروع تو کریں نا. جس نے شروع ہی نہیں کیا، جس کو یہ ویژن ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. آپ سب اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، ہم میں سے 99% لوگ اپنی عادتوں کے غلام ہوتے ہیں. وہ کوئی ارادہ کر لیں پورا ہی نہیں کر سکتے. اس سال میں یہ کروں گا، پچھلے سال بھی ارادہ کیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی کیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی کیا تھا، ہوا کچھ نہیں. کیوں؟ عادت کا غلام. تو اپنے آپ کو اپنی عادات سے چھڑانا، فعال بننا، کہ کوئی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر وہ کام کر گزرے. آسانی سے نہیں ہوتا، یہ بار بار نفس اور عادت آڑے آتی رہتی ہے، بار بار آپ کو بچھاڑتی ہے، پھر اٹھ کے پھر شروع کرنا پڑتا، پھر اٹھ کے پھر شروع کرنا پڑتا. جنگ لڑنی پڑتی ہے اپنی عادتوں کے ساتھ، تب جا کے بندہ مشکل سے اپنے کسی طے شدہ ارادے پہ پہنچتا ہے. یہ خلافت کی دوسری سٹیج ہے. آپ نے اگر اپنے آپ کو اپنی عادتوں سے، اپنے ایموشن سے، اپنے موڈ سے، اپنی طبیعت سے آزاد کر لیا تو بڑی بات، بہت بڑی بات. اب آپ کچھ کام کرنے کے قابل ہوئے. اب آپ کیا کریں گے؟ وہی جو ویژن ہے قرآن مجید کا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے. جو کام بھی طے کریں، تیسری چیز، اس کا انجام دیکھ لیں. کبھی بھی بلائنڈلی نہ شروع کیا کریں. آپ سوچیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام 10 سال میں ختم ہوگا، یہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا، یہ مجھے زندگی میں فائدہ دے گا، نقصان دے گا، مجھے کہیں پہنچائے گا، میرا نقصان کرے گا، میری آخرت خراب کرے گا، میری دنیا خراب کرے گا، کس کاسٹ پہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے تیسری جو چیز ہے، جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے آپ کو اپنی عادات سے چھڑا لیں اور آپ ارادے پہ چل سکتے ہوں، تو ہمیشہ اپنے لیے ایک مقصد مقرر کریں، لیکن سب سے پہلے اس کا انجام سوچ لیں. کہیں ایسا مقصد نہ مقرر کر دینا کہ جو برباد کر دے، جو تباہ کر دے. اس پہ خوب غور کریں، سوچیں، قرآن پڑھیں، بڑوں سے مشورہ کریں، اہل علم کے پاس جائیں، خود غور کریں، اللہ سے دعا کریں، کہیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، کیا پتہ غلط سٹیپ نہ ہو. تو یہ جب ساری چیزیں آپ استعمال کر لیں گے، مشورہ بھی کر لیں گے اور دعا بھی کر لیں گے، غور بھی کر لیں گے، قرآن سے بھی پتہ کر لیں گے، تو امید ہے کہ چیز ٹھیک ہوگی. جب یہ تیسرا سٹیپ ہو جائے، اب آیا سب سے مشکل سٹیپ. آپ کا ویژن بھی بدل گیا، آپ نے اپنے آپ کو اپنے جذبات کی غلامی سے بھی چھڑا لیا، آپ اپنے ایک ایسا کام طے کر دیا کہ جو آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا. اب آپ اپنی ترجیحات طے کریں گے. کیوں؟ یہ جو 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں نا، ان 24 گھنٹے کا پرابلم یہ ہے کہ یہ آلریڈی آکوپائیڈ ہیں. 24 گھنٹے آلریڈی آکوپائیڈ ہیں. آپ کسی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، معاشرے کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، سسٹم کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، شیطان کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، دوست احباب کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، رسم و رواج کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. ابھی تو آپ کے 24 آورز خالی نہیں ہیں. یہ مقصد آپ نے جو طے کیا ہے، اس کو کہاں ڈالیں گے؟ اس کی تو جگہ ہی نہیں. ترجیحات کچھ اور ہیں.
24 گھنٹے یہی ہیں. اس میں سے کچھ چیزوں کو پھر چھوڑنا پڑے گا, ترک کرنا پڑے گا, اور یہ جو بات آپ نے طے کی اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ لانا ہوگا, سیکنڈ یا تھرڈ پرائرٹی پہ نہیں, کیونکہ سارا وقت آپ کا فرسٹ پرائرٹی لے جائے گی. ابھی آپ نے قرآن مجید پڑھا, اپنے آپ کو جذبات کی غلامی سے آزاد کیا, اس کے بعد آپ نے ایک مشن طے کیا. اب جب تک وہ مشن ٹاپ پرائرٹی نہیں بن جاتا آپ اس کو وقت نہیں دے سکیں گے. سارے منصوبے ہی رہیں گے, ساری کاغذی کارروائی رہے گی, کچھ نہیں ہو سکے گا آپ سے, ایک سٹیپ آگے نہیں چل سکیں گے. اسی 24 گھنٹے میں سے کچھ چیزوں کو تھرڈ سیکنڈ پرائرٹی پہ لا کے وہ جو آپ نے چیز طے کی اس کو فرسٹ پرائرٹی پہ ڈالنا ہوگا, تب جا کے آپ کام کر سکیں گے, تب وہ جو ترجیح ہے وہ کام کرے گی. یہ چوتھا سٹیپ ہے. ان 4 سٹیپس میں آپ عالم اصغر کے اندر خلیفہ بن جائیں گے. اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ جو قرآن مجید کا ویژن ہے اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں, اس کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں, اس کو ترجیح اول پہ رکھ سکتے ہیں. ورنہ کیا ہے کہ یہ جذبات اتنے پاورفل ہوتے ہیں, یہ عادات اتنی سخت ہوتی ہیں کہ سمجھ لیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. این خیال استو محال استو جنو, اگر یہ 4 سٹیپس نہیں کیے آپ کو آپ کی ذات کچھ نہیں کرنے دے گی. آپ اپنی ذات اور عادات کے پنجرے میں قید ہیں, یہ کچھ نہیں کرنے دے گی. آپ وہاں سے اپنے آپ کو آزاد کرانا پڑے گا. پھر پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی. یہ جو پرائرٹی ہوتی ہے نا, فرسٹ پرائرٹی باقی ساری پرائرٹیز کا ٹائم لے لیتی ہے. پہلے سارا ٹائم اس کو ملتا ہے, اس سے جو ٹائم بچے گا باقیوں کو ملے گا. وہ شیروں کا جو جتھا ہوتا ہے نا, اس میں جو بڑا شیر ہوتا ہے ببر شیر, جب شکار کیا جائے تو سب سے پہلے وہ کھاتا ہے. وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس وقت تک کسی اور کو قریب نہیں جانے دیتا. وہ پیٹ بھر کے کھا لے, جو بچ گیا وہ باقی سارے کھائیں گے. یہی حال فرسٹ پرائرٹی کا, ٹاپ پرائرٹی کا ہوتا ہے. وہ شیر ہوتی ہے, وہ سارا ٹائم کھا جائے گی, چاہے گی تو سارا ٹائم لے لے گی, ورنہ اچھا ٹائم وہ لے لے گی. سیکنڈ تھرڈ پرائرٹی والے کو جو بچا کچا ٹائم ملے گا. اس طرح سے زندگی چلتی ہے. اگر آپ نے سارا کچھ کر کے ترجیحات نہیں طے کی اور اپنے اس مشن کو آپ فرسٹ پرائرٹی پہ نہیں لے کے آ سکے, کچھ نہیں ہوگا. اس طرح سے اگر یہ 4 سٹیپس ہو جائیں تو آپ عالم اصغر میں خلیفہ بن جائیں گے. اب آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ یہ جو باہر کی دنیا عالم اکبر, اس میں بھی لوگ اللہ کی بندگی کرنے لگے, اس پر لوگوں کو لانے کے لیے, خلافت قائم کرنے کے لیے آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں گے, ورنہ نہیں ہو سکتا. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے. اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اس دنیا میں ایک بااختیار مخلوق قائم بنانے جا رہا ہوں جس کو میں اپنا مشن دوں گا. وہ میرے مشن پہ عمل کرے گی, وہ مجھ کو لے کے چلے گی میرے مشن کو. ہم تو آلریڈی عادات پہ چل رہے ہیں, جذبات پہ چل رہے ہیں, ان کے پنجرے میں قید ہیں, ان کی زنجیر ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس تو معاشرے کا ایجنڈا موجود ہے, ہمارے پاس تو اور کئی ایجنڈے موجود ہیں, ہمیں تو اس سے فرصت ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا ایجنڈا کیسے ہم کب کریں گے؟ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان 4 سٹیپ سے گزر کے اس کو آپ ٹاپ پرائرٹی پہ نہ لے آئیں, نہیں کر سکتے. پھر آپ سوچیں کہ یہ عالم اصغر میں یہ کام کرنا اتنا مشکل ہے, عالم اکبر میں اصل کام تو آپ کو عالم اکبر میں کرنا. بھی تو آپ نے اپنی ٹریننگ کی. اب اپنے زمین پر جیسے آسمانوں پہ اللہ کی حکومت قائم ہے, ایسے زمین پہ بھی اللہ کی حکومت قائم ہو. یہ ہے اس آیت کے اس ٹکڑے کا مطلب, انی جاعل فی الارض خلیفہ. ورنہ فرشتے تو موجود تھے نا, تسبیح کرتے تھے, تحلیل کرتے تھے, جن بھی موجود تھے, ساری اور مخلوقات بھی موجود تھی. مجھے تو ایک ایسی مخلوق چاہیے جو میرے کہے پہ عمل درآمد کرے اور میری مرضی کو زمین والوں پہ امپلیمنٹ کروائے. تو وہ شخص کہ جو اپنے اوپر ہی نہیں امپلیمنٹ کروا سکا ابھی تک, تو وہ کیسے کروائے گا دوسروں پہ؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ خیر.